رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے جمعہ و عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ آپ سب اپنی کلاس 5th کی اسلامیات کی بک نکال لیں اور باب نمبر 2 حصہ دال جمعہ و عیدین، تعارف و معاشرتی اہمیت نکال لیں۔ اب میں اس کو ریڈ کروں گا، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز جمعہ کا تعارف و اہمیت۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے۔ ترجمہ: مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ اس پیراگراف میں جمعے کی اہمیت بتائی گئی ہے اور اس کا تعارف بتایا گیا ہے۔ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے نماز جمعہ، اور اسے بغیر کسی شرعی عذر کے ہم ترک نہیں کر سکتے۔ اس کا بہت سخت گناہ ہے، اور یہ نماز ظہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب اور اس میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام صاحب 2 خطبے پڑھتے ہیں، اور نماز اور خاص طور پہ خطبوں کو بہت غور سے اور خاموشی سے سننا چاہیے، اور اس کا اگر خاموشی سے نہ سنا جائے تو اس کا بہت سخت عذاب ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاؤں جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے غبار آلود ہوئے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ ہمیں جمعے جیسی نعمت عطا کی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اگر ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں جمعے کے لیے اور ہمارے جو پاؤں میں اگر اس راستے پہ جاتے ہوئے ہمارا پاؤں گندے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹ لگتی ہے، ہمارے پاؤں میں مٹی لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس شخص جو پڑھتا ہے نماز اور راستے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز جمعہ پڑھنے والا بنا دے، آمین، اور ہمیں کبھی ہم نماز جمعہ کو ترک نہ کریں۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور اسے دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ یا آپ اس کو یاد رکھنا بچوں کہ نماز جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے آداب۔ پہلا اس کا ادب کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے نہا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ 2، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ
جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے بچوں کہ اگر ہم جلدی نماز کے لیے جائیں گے نماز جمعہ کے لیے تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے کسی نے اونٹ کی قربانی کی اور اس کا جو ثواب اونٹ کی قربانی کرنے والے کو ملتا ہے تو اس برابر اس کا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جلدی جایا کریں گے اور پورا امام صاحب کا پورا خطبہ سنا کریں گے اور باجماعت نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جی بالکل، کچھ لوگ لیٹ آتے ہیں لیکن پھر وہ گردنیں پھلانگ کے لوگوں کی آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں خالی جگہ ان کو ملتی ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر جو کوئی بندہ لیٹ آتا ہے تو اسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن کسی کی گردن پھلانگ کے آگے جاتا ہے تو گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا۔ تو اتنا سخت گناہ ہے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے، یعنی لوگوں کو ہٹا کے آگے جانے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس کا اتنا سخت گناہ ہے۔ چوتھا اس کا کیا ہے ادب؟ نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، اس خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ بالکل اس کو توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے، یہاں تک کہ ہم اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے اگر کوئی جاننے والا ہے اسے ہم سلام بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ اس خطبے کو انتہائی غور سے سننا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی صلاح کی خاطر علماء روحانی اور اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کے وعظ کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کی بدولت مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھلائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جب ہم امام صاحب کا خطبہ سننے جاتے ہیں مسجد میں تو کافی عوام ہوتی ہے، وہاں کافی لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، تو جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو وہ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اس کا اتنا یعنی ہر طور پہ اخلاقی و معاشرتی طور پر روحانی طور پر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور جب ہم نماز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، یہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ عیدین۔ اسلام میں خوشی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ تہوار ایک طرف تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور نادار مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ یہ تہوار مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا عملی مظاہرہ ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم عید الفطر ادا کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں ہم قربانی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جس سے معاشرہ پلتا پھولتا ہے، لوگوں کی مدد ہوتی ہے، غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت جو ہوتا ہے ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ تو اس سے معاشرے کی مدد، جو غریب افراد ہوتے ہیں ان کی مدد ہوتی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کریں۔ فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ
عید الاضحیٰ ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر کے مسلمان اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ ان کا جان و مال اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اسی کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ اسے باہمی اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ عیدین کے آداب: عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ دوسرا، عیدین کی نمازوں کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تیسرا کیا ہے ادب؟ عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ 4 کیا اس کا؟ نمبر 4، عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ 5، عیدین کی نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس ہوتا ہے۔ نیکی اور خوف خدا کی تلقین کی جاتی ہے۔ خطبے کو خاموشی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ 6، خطبہ کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت: نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس عمل سے مسلم معاشرے میں محبت اور الفت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت، اتفاق اور اتحاد کا اظہار ہو۔ عید کے موقع پر سب بچے، مرد اور خواتین اور بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اس لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف۔ اجتماعی مختصر جواب دیں۔ الف کیا ہے؟ اجتماعی عبادت کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہو۔ نماز جمعہ کا تعارف لکھیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ اس میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا درس دیا جاتا ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ اور باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ ادا کرنے والے کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب تیسرا سوال کیا ہے؟ نماز جمعہ کے چند آداب بیان کریں۔ پہلا کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ 2، اس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے جانے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کیا ہے ادب؟ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ نماز جمعہ سے قبل خطبہ کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ سوال نمبر ابدال کی طرف آتے ہیں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت تحریر کریں۔ عیدین کی معاشرتی اہمیت:
جواب: نماز عید کے بعد سارے مسلمان ہر قسم کی نفرتوں اور رنجشوں کو ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اس طرح مسلم معاشرے میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے بڑے بڑے اجتماعات مسلمانوں کے اتحاد اور قوت کا مظاہر ہیں۔ اس موقع پر سب مرد، خواتین، عورتیں، بچے اور بوڑھے نیا لباس پہنتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ غریبوں اور محتاجوں کو فطرانہ اور قربانی کا گوشت دے کر عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔ اس طرح اخوت اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عیدین کے چند آداب لکھیں۔ اس کا پہلا ادب کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا کیا ہے؟ عیدگاہ کی طرف جانے اور واپسی کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ عیدین کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اس میں عام نماز سے زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ پانچواں کیا ہے ادب؟ نماز کے بعد عید کا خطبہ خصوصی اور توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اس کے ہم نے 5 آداب پڑھ لی ہیں۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نماز جمعہ کس وقت ادا کی جاتی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ ظہر کے وقت۔ دوسرا، نماز جمعہ میں کتنے فرض رکعات ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے 2۔ نماز جمعہ کی ادائیگی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ہفتے بھر کے۔ عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے یکم شوال کو۔ عید الاضحیٰ کن کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نماز جمعہ کو بغیر ڈیش کے ترک نہیں کیا جا سکتا، بغیر شرعی عذر کے ترک نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے۔ جمعے کے دن کو کیا آئے گا یہاں؟ جمعے کے دن کو افضل دن قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عید الفطر کے موقع پر ڈیش ادا کریں، فطرانہ ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ فطرانہ۔ عید الاضحیٰ ڈیش کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے، ماہ ذو الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ کس کی؟ جانوروں کی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس کو زیادہ فضیلت والے دن سے ملا دیں۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو اس سے ملا دیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے، اس کو اس سے ملا لیں۔ عید الفطر رمضان کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اس کو اس سے ملا لیں آپ۔ عید الفطر نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، اس کو آپ اس سے ملا لیں۔ امید ہے بچوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ۔